الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء صلوات على محمد وعلى محمد تاخیر تو کافی ہو چکی ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ پھر بھی مکمل مجلس سننا چاہیں گے بسم اللہ مجھے جو بانیان نے جب دعوت دی تھی تو تبھی سے اب تک مسلسل آج صبح تک ایک ہی بات پہ مسلسل درخواست کی کہ مولا عباس علیہ السلام کے فضائل و مسائل پیش کیے جائیں تو یہ اعلان ہوا ہے بہرحال میں جیسا کہیں گے ویسا پیش کر سکتا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے موضوع کو جاری رکھوں بانیان کی طرف توجہ ہے میرے ساتھ کوشش کروں گا جو مطالب آپ حضرات جیسے سننا چاہ رہے ہیں میں اس انداز سے پیش کرتا ہوں جب ائمہ علیہ السلام کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہم تبرکاً نام رکھتے ہیں وہ حقیقت کو دیکھ کے نام رکھتے ہیں اسی انداز سے سنتے رہیے گا وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں اور پھر نام رکھتے ہیں تو عربی زبان میں لفظ شیر اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ تشخیص دیے گئے ہیں الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے شیر دھاڑنے والا جو شیر ہوتا جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں عربی لغت کے اندر جلدی بھی پیش کر رہا ہوں اسد مطلق شیر کو کہا جاتا ہے کسی بھی شیر کو کہتے ہیں اسد اور بڑے اور بوڑھے شیر کو کہا جاتا ہے غضنفر چلیں گے نا بڑے اور بوڑھے شیر کو کہتے ہیں غضنفر غراتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں لیس لام یہ سے لیس جو غرا رہا ہو جس کے دانت نظر آتے ہیں کہتے ہیں لیس چیر پھاڑ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زرغام
توجہ. اور دوڑتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زیغم. اور حفاظت کرتے ہوئے شیر کو کہا جاتا ہے حارس. حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر. توجہ ہے میرے ساتھ. حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر. اب دو جلدی باتیں پیش کر کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ شیر کے میں نے موضوع کو کیوں لیا ہے یا شیر سے متعلق کیوں یہاں پہ الفاظ پیش کیے. حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر. مولا نے اپنی تمام جنگوں میں جب اپنا تعارف کروایا, عربوں میں ہے کہ جنگجو جب دلیر آتے ہیں تو رجس پڑھتے ہوئے آتے ہیں, اس میں اشعار میں اپنا تعارف کرواتے ہیں, تو ہمیشہ کا میں علی ابن ابی طالب ہوں. توجہ. ہر جنگ میں کہا میں ہوں علی ابو طالب کا بیٹا, علی جیسا بیٹا, علی جیسا امام, فخر کرے جناب ابو طالب پہ. جملہ کہہ گیا ہوں, آخری آدمی تک خون جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا جیسا, مولا کائنات, مشکل کشا جیسا امام کہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, تو کسی کا باپ ایسا ہو. ناز کرے کہ ابو طالب کا بیٹا علی. لیکن ایک جنگ ہے خیبر, غزوہ خیبر, جہاں پہ آپ نے تعارف کروایا تو کہا سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. تو علماء توجہ ہے نہیں گرام. تو واحد جنگ جہاں مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, کہا دو وجوہات تھی اس طرح سے تعارف کروانے کا. اور پھر کہا زرغامل اور چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہوں, حیدر حملہ کرتا ہوا شیر ہوں, اور میں رکنے والا شیر ہوں. تو کہتے ہیں دو وجہ سے مولا نے اپنی والدہ کا نام لے کے تعارف کرا. ایک تاکہ مرحب کو, جس نے اپنی ماں سے تعارف کرا تھا, اس کو اپنی ماں یاد آ جائے اور ماں کی وصیت یاد آ جائے کہ ایک نجومی نے اس کی ماں سے کہا تھا, وہ یہودی تھا, نجومیوں کو بہت مانتا تھا, تیرے سارے بیٹے شیر ہوں گے, بہادر ہوں گے, لیکن بیٹوں سے کہہ دینا مرحب سے, حارث سے, انتر سے کسی حیدر نامی کسی حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے, وہ تینوں کو پچھاڑ دے گا. تو ماں وصیت کر کے گئی تھی میرے بیٹوں تم بہت بہادر ہو, مرحب, حارث, انتر. بھئی علی کے مقابلے میں تین ہی آئے ہیں. تو میں مرحب, حارث, انتر کی بات کر رہا تھا. توجہ ہے جانے کے نام مرحب, حارث, انتر کی بات کر رہا. پتہ نہیں آپ, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. چلتے رہیے گا اسی محبت کے ساتھ. تب جناب امیر نے کہا اس کو اس کی ماں کی وصیت یاد آ جا. تین بھائی تھے, مرحب, حارث, انتر, بہت بڑے بڑے پہلوان تھے, بہت قد آور بڑے بڑے پہلوان تھے. تو پہلے مرحب آیا تھا, پھر حارث, پھر انتر. مولا نے تینوں کو ایک ایک وار میں پچھاڑ دیا تھا. مرحب نے 3 وار کیے, مولا نے پہلے وار کو روکا تاکہ پہلے دعوت دی اسے کبھی مسلمان ہو جائے. بہرحال تفصیل مجھے خیبر کو نہیں پیش کرنا. تو حملہ کیا اس نے, تو مولا نے ایک مرتبہ اسے زمین پہ پھینک دیا. بہت قداوت تھا, بہت بڑا پہلوان تھا. حملہ کیا مولا نے, اسے زمین پہ پھینک دیا. کہ دوبارہ واپس آ, یہ نہ سوچنا پہلا وار تھا, میں تیار نہیں تھا. مولا نے کہا ایک اور وار کر لیا. اس نے پوری طاقت سے دوسرا حملہ کیا, مولا نے پھر زمین پہ پھینک دیا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے. مجھے جانوروں کا پروگرام دیکھنے کا بڑا شوق تھا بچپنے میں, تو میں شیر کے بہت زیادہ دیکھتا تھا. جب حملہ کرتا ہے نا, جب لڑتا تو بار بار پھینکتا. مقابلہ ہو تو بار بار زمین
کے پھینکا. مولا نے دوسری دفعہ پھینکا, کہا آخری موقع دے رہا ہوں. 3 ہی موقع دیے. اب اس نے ایک مرتبہ پوری طاقت سے حملہ کیا. اب جناب امیر نے ذوالفقار کھینچی, جس لگائی, اور مولا نے کہا تو بھی وار کر رہا میں بھی. دیکھتے ہیں کس کا وار خطا جاتا ہے کس کا. جناب امیر نے ذوالفقار کھینچی اور ایک مرتبہ حملہ کیا. اس نے بھی حملہ کیا مولا نے. جیسے ہی جناب امیر نے حملہ کیا تلوار چلائی تو اہل سنت کے تمام مورخین نے لکھا علی کی تلوار سر سے چلی دانتوں تک اتر. ہمارے علماء نے لکھا تلوار جب رکی تو 2 ٹکڑوں میں گرا. میں نے کہا تھا 2 وجوہات پیش کروں گا. پہلی وجہ حیدر حملہ کرتا ہوا شخص, اور کب رکھا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کے نام حیدر, کہ جب گہوارے میں تھے. 13 رجب میں آپ نے سنا تو ہوگا, یہاں پڑھ رکھا ہے سب حضرات نے, یہ سن رکھا ہے 13 رجب کو جب گہوارے میں تھے تو کسی نے کہا ہمارے پاس معیار الولد ہے. ترجمہ نہیں کروں گا, معیار الولد ہے. ابو جہل نے کہا تھا ایک سانپ اژدہا ہے, وہ معیار الولد ہے, بچوں کو پہچانتا ہے. اس سے زیادہ کھول کے نہیں کہہ رہا ہوں. تو جیسے اس نے سانپ چھوڑا تو سارے کے سارے صوفی بزرگوں نے لکھا ہے جیسے ہی گہوارے کے پاس سانپ آیا منہ ڈالا تو ساری خواتین دیکھ رہی تھی مولا نے سانپ کو 2 انگلیوں سے چیر دیا. جیسے ہی چیرا ابو جہل فوراً آگے بڑھا, اتنا سا بچہ اتنا بڑا اژدہا 2 انگلیوں سے چیر دیا. جیسے ہی اس نے گہوارے میں منہ ڈالا مولا نے ایک تماچا رسید کیا. پوری زندگی گردن ٹیڑھی رہی. وہ دیکھنے آیا تھا کیسا بچہ. تو جناب امیر کی والدہ نے کہا ہاذا حیدر, یہ حیدر ہے. ایک جملہ مولا کی والدہ کا, دوسرا میرا سن لیجئے. نعرے لوگ لگا رہے لیکن کیا کروں میں بھی ابھی میں جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا ہوں. یہاں نہیں ہوں, نجف میں ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نے سانپ کو چیرا سب کہنے لگے او ابو جہل معیار الولد کو چلا گیا. میں ہوتا تو کہتا نہیں نیا آ گیا. اب شجروں کو علی سے پہچانا. چلیے گا نا احمد میں میرے ساتھ اسی طرح سے جلتے نہیں کرنا. خون ذکر دے رہا ہوں, یقین مانیے نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں, لیکن کوئی بھی پوری آپ کی محبتوں کی خاطر, آپ کی محبتوں کی خاطر میں خون ذکر دے رہا ہوں. تو عزیزان گرامی, میں نے کہا کہ حیدر کیوں پیش کیا تھا 2 وجوہات سے. آئیے واپس جہاں تھا. شیر کے مختلف نام ہیں, مجھے یاد ہے جہاں پہ میں تھا تو حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو. حیدر حملہ کرتا ہوا شیر. اب ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے, بات کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. پاکستان کی جب تاسیس ہو گئی 1947 میں بنا تو فوج میں کہا کہ فوجی کو کیا کیا جاتا ہے, جنگ سکھائی جاتی ہے. ایسا نہیں چلوں فوجی کو جنگ سکھائی جاتی ہے. جنگ میں لڑنا سکھایا جاتا ہے, مارنا سکھایا جاتا ہے. مارنا سکھاتے ہیں نہیں حضرات, یہ نہیں سکھاؤ جاؤ جا کے پٹ کے آ جاؤ. سکھایا جاتا ہے دشمن آئے گا مارنا سکھایا جاتا ہے. مارنے کے وقت کہتے تھے جب حملہ کرو نا تو کہنا حیدر. ایک شہید کی ماں نے کہا تھا پاکستانی فوج اس لیے مار کھا رہی ہے کہ حیدر کو نکال دیا. کتنے لوگ ہیں کوئی بغض حیدر نہ رکھے, ناکامی ہوگی. حیدر کا نام لیتے رہو, کامیابی ہوگی. جب بھی کہیں میدان میں اترو تو کہو یا علی مدد. ابھی پچھلے دنوں میں نے کلپ دیکھا, گرو نانک کا نام بہت مشہور ہے, جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی تھی. تو پوچھا آپ سکھ ہیں؟ کہا ہاں. چوڑا پہن رکھا سب کچھ.
کہ میں گرو نانک کی 12ویں پیڑھی کے اندر ہوئی 14ویں میں بہرحال کہ ابھی بھی ہمارے اکھاڑوں میں جب سکھ اترتے ہیں نا میدان میں تو کہتے ہیں یا علی مدد. تو ہمارے ہاں سارے کے سارے ہندو پوچھتے ہیں جب تم مسلمان نہیں ہو تو یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ کہ ہمیں بھی پتہ ہے جنگ میں علی کے بغیر کچھ نہیں ہے. صحیح چلیں گے؟ مجھے ٹائم دکھایا جا رہا وقت ہے ابھی چلیں گے نا میرے ساتھ؟ یہ میں نے ساری بس بھائی اب یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے کہ حملہ کرتا ہوا شیر حیدر اور انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں عباس. اب آیا مدمان پہنچ رہی ہے. تو میں نے اچھا اردو کے اندر عربی کی ایک لغت ہے اس کا نام ہے فیروز اللغات. فیروز اللغات کو دیکھ رہا تھا نام بڑا اچھا. فیروز اللغات میں دیکھا کہ بھئی عباس کے کیا معنی ہے اردو میں؟ تو انہوں نے کہا عباس کے معنی یہ ہے کہ وہ شیر جس سے دوسرے شیر بھی بھاگتے ہوں. اسی میں جانتا ہوں 12:30 ہو چکے اسی کے محبت سے خدمہ چلتا رہے. مجھے تمام کی اسی محبت کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوں عزیزان کرام. تو اب کیوں میں نے کہا تھا نام جب اہل بیت رکھتے ہیں ہم کو تبرکاً نام رکھتے ہیں وہ تو کیوں رکھا مولا نے نام عباس؟ تو روایات میں جناب ام البنین نے کہا مولا میرے گھر کی پہلی خوشی. تو خود جناب عباس کو مولا کی آغوش میں دیا. تو اب یہاں روایت کے الفاظ تاریخ میں لکھا ہے مولا علی نے جیسے مولا عباس کو آغوش میں لیا نا تو جناب عباس نے انگڑائی لی. پتہ نہیں کہ اٹھائے یا نہیں, میں ایسے نہیں چلوں گا. جیسے ہی انگڑائی لی مولا نے ہاتھوں کو چوما. چھوٹا بچہ جانتے نا کیسے انگڑائی لیتا؟ اچھا جو شیر ہوتا ہے نا اسے شیر کی پہچان ہوتی ہے. پورا خون جگر دے رہا ہوں, پورا دماغ لڑا رہا ہے اس وقت. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. ایک مرتبہ مولا نے آغوش میں دیا, جناب عباس نے انگڑائی لی, باپ کے ہاتھوں پہ آتے. مولا نے کہا ام البنین یہ عباس ہے. انگڑائی لینے کا انداز تھا بھئی شیر پہچانتا شیر کیسا. بھئی توجہ ہو, شیر خدا کے شیر کا نام عباس ہے. جناب عباس علیہ السلام. تو اب یہ مولا کا نام, مجھے تو القاب کو بھی پیش کرنا تھا, ابھی تو میں نے صرف نام پیش کیا. اور سارے القاب تو کوئی نہیں پیش کر سکتا. عشرہ چاہیے, کتنے عشرے چاہیے, چند القاب جلیل پیش کروں گا اگر چلیں گے. نام ہے عباس, مولا نے رکھا, انگڑائی لیتا ہوا شیر. اور جب ایک مرتبہ ایک جملہ یہاں پہ پیش کروں, مسائل سے پڑھا, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایمان میں آپ کو کچھ دیر کے لیے ایک گرمش محسوس ہوگی, گرمائش کی. میں کربلا میں ہوں کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے. 22 سال بڑی ہے جناب زینب, جناب عباس کہا اپنا یہ بیٹا مجھے. جناب ابو طالب نے رسول خدا کو پالا, جناب رسول خدا نے علی, یعنی اہل بیت میں بچوں کو گود لینے کی بہت زیادہ رغبت تھی. تو اس لیے کبھی بھی یتیموں کو لاوارث نہ رہنا دیں, تو یتیموں کی کفالت کریں. تو جانے گرام جیسے ہی جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ آغوش میں لیا تو کہا بابا یہ بچہ مجھے دے دیجیے, اپنا یہ بیٹا مجھے دے دے, میں اسے پالوں گا. تو مولا نے کہا آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا. ارے جن کے دونوں طلبگار ہوں, جناب زینب اور جناب سید الشہداء, وہ ہیں حضرت عباس. میں نے کہا تھا نا کہ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن پیش کرنے پہ میں مجبور تھا. دونوں نے اب یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں دوسرا لقب, اگر پہلا لقب اگر سننا چاہتا ہے, اگر مجمع سننا چاہتا ہے تو جناب عباس کی خوشنودی کے لیے بابا دے بلند سلوات. بس بھائی جناب عباس کا پہلا لقب ہے باب الحوائج. باب حاجت کی جمع حوائج, جب انسان کو طلب ہو, کچھ چاہیے ہو. ایک ہوتی ہے دعا, ایک ہوتی ہے حاجت. دعا تو دعا کمیل بھی ہے,
مولا امیر دعا مانگ رہے پروردگارہ تو کریم ہے تو غفور ہے تو رحیم ہے. دعا میں لازمی نہیں کہ انسان کچھ مانگے. جناب عباس کو مولا علی نے باب الدعا نہیں کہا، باب الحوائج. جب تمہیں کچھ چاہیے ہو تو عباس کے پاس آنا. بھئی مشکل کشا کہہ رہے ہیں، نہیں پہنچا سکا. کوئی عام ہستی کہتی نا تو کہتے ہیں ہاں ان کے لیے تو ہے. مشکل کشا کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کیسے عطا کیا جاتا. جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مطلب کی توجہ ہو. جناب امیر کہیں گے مجھے پتا ہے یہ کون ہے. کیوں باب الحوائج؟ وہ علی جو مشکل کشا ہو بانٹتا رہا، اس نے 1000 رکعت کے بعد تہجد میں کہا پروردگارہ ایک بیٹا عنایت فرما جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. اللہ نے کہا علی آپ نے مانگا، ایسا بیٹا دوں گا جو پابند. باب الحوائج ہو. جناب عباس علیہ السلام باب الحوائج. عزیزان گرامی، جناب عباس کے القاب میں ایک لقب غازی. کبھی آپ نے سوچا شہید کا رتبہ مقام زیادہ ہوتا ہے اور غازی کا کم؟ نشان حیدر پاکستان میں آج بھی سب سے بڑا تمغہ ہے نشان حیدر. اور اگر سن رہے ہیں تو سن لو، حیدر کو نہیں مانتے ہمت ہے تو تمغے کا نام بدل لو. ہمت ہے، جرأت ہے، کسی بھی تمغے کا نام بدل لے اور جس کا چاہے نام لگا دے. مجھے پتا ہے میرا شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے، تمام کے تمام مل کے سن رہے ہیں کیونکہ سب حیدر کے ماننے والے ہیں. جو حیدر کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ جو باہر سے مخلوق آ کے بتا رہی ہے نا کہ تمغے بدلو، جلوس بدلو، مجلسیں بدلو، روٹ بدلو، یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ حیدر کے دشمن ہیں. انہیں مارنا ہو تو مارا حیدری لگایا کرو. اس محبت سے سننے چلتے رہیے گا. تو آپ نے سوچا کہ سب سے بڑا تمغہ ہے نشان حیدر. کیا ہے؟ بھائی پاکستانیوں نے تو دیا دنیا کو تمغہ نشان حیدر. ہمیں ناز ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے سب سے بڑے تمغے کا نام ہے نشان حیدر. وہ زندوں کو نہیں ملتا، نہیں ہے مجمع، زندوں کو نہیں ملتا، شہیدوں کو ملتا. کیونکہ جو زندہ واپس آتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ بھاگ کے آئے. کیا بات ہے. بات بہت رہی جانے گرام. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھاگ کے آیا ہے یا کسی دشمن کو مار کے آیا ہے. لیکن جو شہید ہو جاتا ہے پتہ ہوتا ہے لڑتے لڑتے مارا گیا. تو سب پہچانتے ہیں نشان حیدر ملتا ہے. توجہ، نشان حیدر سب سے بڑا تمغہ شہید کے لیے. پھر بھی ہم کبھی نہیں کہتے شہید عباس. کبھی غور کیا کیوں کہتے ہیں غازی عباس؟ توجہ، ہم کہتے ہیں جناب عباس کے لیے غازی عباس علمدار. میں کی توجہ ہو میرے ساتھ. میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے لیے جدید ہو، شاید دل کو لگے. اگر آپ کو اچھا لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے.
اور اگر پسند نہ آئے تو کوئی نہ بولے۔ غازی عباس کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ شہید کا رتبہ زیادہ، جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی تو دونوں فوجیں اپنا اپنا پرچم لاتی ہیں، دونوں فوجوں کا پرچم بلند کیا جاتا، دونوں فوجیں اپنا اپنا پرچم لاتی ہیں، اور جو فوج جیت جائے اس کا پرچم بلند رہتا، جو ہار جائے اس کا پرچم سرنگوں کر دیا جاتا۔ نہیں ہے مجمع؟ آج دنیا سے سب سے پوچھے، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ توجہ ہے نہیں گرامی؟ کہ جناب سید الشہداء کے پرچم، ان کے سپہ سالار جناب عباس کے ہاتھ میں ان کا پرچم بلند ہے۔ دنیا میں ہمت ہے، کہیں چلے جاؤ پوچھو بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ وہ جو پچھلے دنوں ریلی میں آئے تھے نا، جو کہہ رہے تھے یزید، وہ کہہ رہے تھے میں کیوں کہوں گا، باطل بات کو بات کا دہرانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ وہ یزید کے نعرے لگا رہے تھے، وہ جو نعرے لگا رہے تھے نا انہی میں سے کسی سے پوچھ لو، بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، اور انہی سے پوچھے جو فتوے لگاتے ہیں کہ عباس کا علم دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ خود بتا دیں گے پرچم ایسا ہوتا ہے۔ وہ جو نہیں مانتے نا وہ بھی بتاتے ہیں کہ عباس کا پرچم کیسا، جو شہید ہو کے بھی غازی کہلائے، نہیں پہنچا سکا، اسے کہتے ہیں عباس۔ شہید عباس میں غازی عباس شہید ہو گئے، لیکن دنیا بھر میں کہیں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، 40-50 سے زیادہ ملکوں میں مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں، ہر جگہ عباس کا پرچم بلند ہے، پرچم بلند ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پنجہ۔ آپ نے کبھی سوچا یہ پنجہ کھلا کیوں ہے، بند کیوں نہیں؟ یعنی جس نے حسین کی بیعت کرنی ہے آ جاؤ۔ یہ کھلا ہاتھ آج بھی دعوت دے رہا ہے، جو حسینی بننا چاہتا ہے حسینی بن رہا ہے، فیصلہ اپنا اپنا ہے، کون حسینی بننا چاہتا ہے کون یزیدی۔ تو جناب عباس غازی عباس ہے، کیونکہ وہ فتح کا نشان، حسین ابن علی کی فتح کا نشان پوری دنیا میں بلند ہے، وہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، ایک چند القاب اور ہے، ٹائم مجھے نہیں معلوم ہے، چلے گا بدنا؟ میں نے صرف 2 القاب پیش کی، جناب عباس کے چند القاب پیش کروں اور ایک جنگ۔ اگر مجمع پورا سننے کا کیا جانتے ہیں، میں جب جنگ پڑھتا ہوں پورا خون ذکر دیتا ہوں، اور پھر میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں۔ فیضان گرامی، اختتام پہ چند جملے جنگ کے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر چند جملے مساج کے، تو سن لیجئے جناب عباس کو، ان کے القاب، ان کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم
دو خاندان مشہور عرب کے، بنی ہاشم، بنی امیہ. کچھ کہا ہی نہیں میں نے، ریکارڈ ہو رہا ہے، میں قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. تو بنی ہاشم، اچھا بنی ہاشم کی سب کی کچھ صفات مشہور تھی اسلام سے پہلے بھی. جناب خان، بنی ہاشم کی پہلی چیز خوبصورتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ عرب میں بات ہوتی تھی نا تو لوگ بات کرتے تھے یہ بنی ہاشم سے تو نہیں ہے، پوچھتے کیوں کہ خوبصورت بہت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بنی ہاشم کی پہلی چیز جو خوبصورتی بہت مشہور تھی کہ بنی ہاشم بہت خوبصورت ہوتے ہیں. جناب ہاشم بہت خوبصورت تھے تو ساری نسل خوبصورت تھی. چلیے گا. دوسری چیز ان کی سخاوت بڑی مشہور تھی. جب لوگ مکے آتے تھے تو کہتے تھے بتاؤ بنی ہاشم کا محلہ کہاں ہے؟ کہ کیوں؟ کہ میرا ذات راہ ختم ہو گیا، سنا یہ سب سے سخی ہیں. یہ اسلام سے پہلے سے عربوں کو بنی ہاشم سے مانگنے کی عادت تھی. میں نے کیسے پورے مجمع کو اپنے ساتھ لے چلوں کہ میں اپنا دل نکال کے پیش کروں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. تیسری چیز جو بنی ہاشم کی مشہور تھی خوبصورتی اور سخاوت کے بعد شجاعت. تو لوگ کہتے تھے بنی ہاشم سے نہ لڑنا، مر جاتے ہیں بھاگتے نہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. بہت پہلے سے کہتے تھے یہ مر جاتے ہیں بھاگتے نہیں. او عزاداری کے خلاف فتوے دینے والوں، میدان کربلا میں کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں تھا. بنی ہاشم کا کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے. ہم کرار کے ماننے والے ہیں. بنی ہاشم کی یہ تین صفات مشہور تھی. اس کے بعد پھر علم، تقوی، زہد، بہت زیادہ چیزیں میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اور بنو امیہ کی تینوں چیزیں برعکس. اور کچھ نہ کہلائیے خدا را. میں نے دیکھا بہت سے لوگ تب تک داد نہیں دیتے جب تک پورا کھول کے پیش نہ کر دیں. بہت بڑے ہمارے عالم دین تھے، اس طرف سے اس طرف آئے تھے. کس طرف سے کس طرف نہیں بتاؤں گا. بہرحال نام بہت تھا، نام بھی لینا مناسب اس وقت نہیں ہے کہ تو بہرحال جب وہ شیعہ ہو گئے کوئی جگہ مجلس کہیں پڑھ رہے تھے، پنجاب میں مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہیں کچھ پڑھا، لوگوں نے داد نہیں دی، انہوں نے کوئی نام لے دیا. 6 مہینے کے لیے اندر ہو گئے. واپس آئے مجلس پڑھ رہے تھے دوبارہ اشارے کنارے میں تو اچانک غصے میں کہنے لگے کہ شیعہ قوم کو بھی سلام ہے، جب تک اندر نہیں کرواتے تھے داد نہیں لیتے. تو گرامی ساتھ چلیے گا، میں پورا پورے ذکر دے کے پیش کر رہا ہوں. کون؟ تو ان کی بالکل برعکس، تینوں کی تینوں چیزیں برعکس. تینوں چیزیں برعکس. نہ خوبصورت تھے، نہ سخی تھے، اور نہ ہی بہادر تھے. خاندان اہل بیت میں سب خوبصورت. کیوں میں نے یہ سب پیش کیا؟ مجمع کی توجہ ہو. جہاں سب خوبصورت، اسلام سے پہلے جناب عبداللہ کی صورت سب کی سب، یہاں تک کہ سارے خاندانوں میں سب نے رشتہ بھیج رکھا تھا جناب عبداللہ کے لیے. ہماری بیٹیوں کا رشتہ عبداللہ سے ہوگا. توجہ سے سنیے گا جملہ. تو ایک خاندان میں جناب عبداللہ نے کہا کیا بات ہے ایک خاتون سے ابھی بھی شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہ اب نہیں شادی کرنا چاہتی. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا نا، اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ آ گیا. نہیں ہے مجمع بھئی، وہ ابھی مسلمان نہیں تھی، نور پہچان رہی تھی. اور مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. چلیے گا بھی اللہ گرامی. کہا یہ جو پیشان اور ابرہہ کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب جب گئے تو اس نے ایک ہاتھیوں کا لے کے ایک ہاتھی سکھایا ہوا تھا. تو جو آتا تھا وہ فوراً آگے آتا تھا، لوگ ڈر جاتے تھے. تو اس نے بھی
ابراہ نے بھی کہا کہ جب یہ عبد المطلب آئے تو یہ ہاتھی آگے کیوں نہیں آئے؟ سدھایا کس لیے تھا؟ کہا کہ ہاتھی تو تیار تھا، عبد المطلب کی پیشانی میں خاص نور تھا۔ نہیں ہے مجمع بھئی، وہ مشرک تھا، کافر تھا، کعبے کو ڈھانے آیا تھا، وہ بھی پہچان رہا تھا عبد المطلب کی پیشانی پہ خاص نور ہے، اور سارے مسلمان کہتے ہیں وہ نور نور محمدی تھا۔ اجداد کے پیشانی پہ ایسا نور کہ مشرک ہیں، محمد کی وجہ سے نور، اور مسلمان کہے محمد نور نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت دور دور تک کھڑے ہیں، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، میرے برادران میرے بچے کھڑے ہیں، تو سن لیجیے گا، میں مکمل کر رہا ہوں موضوع۔ جہاں سب خوبصورت، جناب عبداللہ خوبصورت، جناب حمزہ بہت خوبصورت، اور جناب رسول خدا اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھ کے جاتا تھا پلٹ کے واپس آتا تھا، اور پھر آگے پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ تو مسلمان کہتے تھے یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو کل ہوا ملک الکریم، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے یہ آسمان سے اتری مخلوق ہے، اتنا خوبصورت آدمی نہیں، رسول خدا خوبصورت۔ وہ رسول خدا فرماتے تھے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہے۔ عرب میں جب خوبصورتی کی مثال دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چودھویں کا چاند، یہ اردو میں وہیں سے آیا، بدر الکامل، چودھویں کا چاند کامل ہوتا، حتیٰ 13 اور 15 کا بھی کامل نہیں ہوتا۔ توجہ، جو پورا چاند ہوتا ہے وہ 14ویں کا۔ تو رسول خدا فرماتے تھے یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا۔ توجہ، وہ علی ان کے بیٹے ہوئے نام رکھے حسن و حسین جو ہیں ہی حسن سے، نہیں ہے مجمع، خاندان اہل بیت میں سب خوبصورت تھے، وہ علی جو خود ایسے خوبصورت، بچے خوبصورت، وہ جناب عباس کو دیکھ کے کہے ہاذا قمر بنی ہاشم۔ سلامتی کے لیے باواز بلند سلام۔ ابھی تک ہمت میں کی توجہ میرے سے؟ تو قمر بنی ہاشم، اور جانتے ہیں اس مقام پہ کہا تھا صفین کا میدان تھا، مختصر سے جنگ، مولا عباس کی مختصر سے جنگ پڑھوں گا۔ تو صفین کا میدان، جناب عباس 13 برس کے 13 برس کے ہیں، اور ایک مرتبہ چند مہینے گزر چکے ہیں صفین کی جنگ کو۔ ایک دن مولا کے جو اصحاب خاص تھے وہ سب کہنے لگے مولا شام والے شور مچا رہے ہیں کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ نہیں ایسا نہیں چلو، شام والے علی سے آشنا ہو گئے تھے نا، چند مہینوں سے جنگ ہو رہی تھی، جب بھی مولا حملہ کرتے تھے تو وہ پہچانتے تھے ذوالفقار ہے، چہرے پہ مولا نقاب رکھتے تھے، تحت الحنک نکالتے، امامے سے تحت الحنک نکالتے تھے، چہرہ ڈھانپ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا ڈھانپتے کیوں چہرہ کا؟ گرد اڑتی ہے۔ مجھے عزیز کہ صرف مولا کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، مولا کی آنکھوں کی بہت خوبصورتی گئی، اور جناب عباس کی تو جناب امیر کی آنکھوں کی بہت بڑی بڑی آنکھیں، اور روایات میں ہیں کہ جب آپ تلوار کھینچتے تھے تو دانت بھیجتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور جب دیکھتے تھے تو آنکھوں کو پورا کھول لیتے تھے۔ تو بڑے بڑے سورما جب مولا کے سامنے آتے تھے تو ان کا پتا پانی ہو جاتا، علی آنکھوں سے دشمن کو مار دیتے تھے۔ علی کی وہی آنکھیں عباس میں تھی۔ چلیے گا جناب عباس کی بہت خوبصورت آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھی، مولا حملہ کرتے تحت الحنک، اور سب کہنے لگے علی آ گئے، علی آ گئے، آنکھوں سے۔ تو جناب عباس کا دعوت سے 13 برس کے سب کو شبہ دارا ہے علی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جب کسی نے کہا مولا شام کے لشکر میں شور ہو رہا ہے، علی آ گئے، مولا نے کہا جو لڑنے گیا ہے نا، مسکرا کے کہا اس سے کہو علی نے بلایا۔
تو اب ایک آدمی نے جا کے آواز دی، کہا آپ کو علی نے بلایا. بس نام مانا تھا، فوراً وہ اپنے گھوڑے سے اترے. چہرے پہ نقاب ہے، ہاتھ میں تلوار ہے جس سے خون بہ رہا، اور چلتے ہوئے بڑھنے لگے آگے. تو جناب امیر انتظار میں تھے، دور سے آ کر دیکھا تو جناب عباس کی زلفوں سے متعلق ہے کہ آپ کے بال بہت سیاہ تھے، آنکھیں بہت سیاہ، رنگ بہت گورا. پتہ نہیں لوگ ہیں. تو دور سے آ کر دیکھا جناب عباس کیونکہ لڑ رہے تھے تو چہرے پہ بال آئے ہوئے تھے اور چہرے پہ نقاب تھا. مولا نے دور سے آ کر دیکھا تو کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ جو آ رہا ہے نا یہ قمر بنی ہاشم. رضوان گرامی جناب عباس بہت خوبصورت تھے، اسی لیے جناب زینب کہا کرتی تھی میرے بھائی جب باہر جاؤ نا چہرے پہ نقاب رکھنا. تو کہا آپ کا جیسا حکم مجھے ماں نے یہی سکھایا ہے کہ آپ کو کبھی بھی بھائی یا بہن نہ کہو. جناب ام البنین نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی حسن حسین کو بھائی کے نہ بلا. کہا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے. ہاں کنیز کے بیٹے. میں جن کو چھوڑ دیا ہوں صرف چاہتا ہوں تفصیل سے اگر آخری مجالس ہے، اگر آج تفصیل سے کچھ مسائل سے پہلے چل رہے جناب عباس سے مسائل وفا ان کی میں تمام ان کے القاب پیش کر سکائے سکے، بہت القاب ہیں ہمارے. تعلیم و تربیت کے اندر اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے گا. یہ جناب ام البنین کی تربیت تھی. تو کہا بیٹا وہ فاطمہ کے بیٹے، وہ نبی زادی کے بیٹے، تم کنیز کے بیٹے ہو. جناب ام البنین کنیز نہیں تھی، سردار کی بیٹی تھی، لیکن عقیدت اتنی تھی جناب ام البنین کو جناب سیدہ سے کہ پوری زندگی ہمیں بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا. جب مولا بیاہ کے گھر لے کے آئے نا تو مولا نے آواز دی فاطمہ. تو چند دن بعد جناب ام البنین نے کہا مولا آپ سے درخواست کر سکتی ہوں؟ مولا نے کہا ام البنین فرمائیں. کہا کہ مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرنا. کہا کیوں؟ کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں دیکھتی ہوں کہ سیدہ کے سارے بچے ماں کو تلاش کرنے لگے، ان کی نگاہیں ماں کو تلاش کریں. تو کہا ٹھیک ہے آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین. مولا نے لقب دیا. تو جناب عباس سے کہا کبھی بھی بھائی نہ کہنا ہے، یا اخا یا اخی مت کہیے. کہا اماں پھر کیسے بلاؤں؟ تو ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، اے میرے آقا اے میرے مولا. پوری زندگی مولا عباس نے مولا حسن حسین کو بھائی نے کہا سوائے شہادت کے بعد، اب اس کی تفصیل اگر موقع ملا ہمیشہ کہتے تھے آقا و مولا. اور ایک آدمی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ عباس آپ کبھی بھائیوں سے کاندھے سے کاندھا ملا کے نہیں چلتے، ہمیشہ پیچھے چلتے؟ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہا وہ نبی زادے ہے، میں علی کا بیٹا ہوں. میرے بابا نے کہا تھا ان دونوں کا اسی طرح سے احترام کرنا کہ اللہ نے کہا ہے نبی کا بیٹا حضرت گرامی. تو جناب عباس نے پوری زندگی جناب ام البنین کی سفارش پہ سیدی و مولا جناب زینب کبریٰ کو ہمیشہ کہتے تھے، جس سے اردو میں ترجمہ کر کے کہتے ہیں آقا زادی، مولا کی بیٹی. اپنے بابا کو بھی اتنی زیادہ عزت احترام سے پیش آئی، بہت تابع. تو اللہ نے گرامی کہا کہ آپ کا جیسا حکم آپ کہیں تو تحت الحلق. عربوں میں بچپنے سے دستار باندھتے ہیں. تو کہا آپ کہیں تو کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ کہ میرے بھائی آپ کو کہیں نظر نہ لگ جائے. بڑی محبت تھی جناب زینب کو جناب عباس سے. آپ کوئی تھک کے نہ سنے، میں جانتا ہوں آپ سارا دن کام کرتے رہے ہوں گے، فرش عزا بچھا رکھا ہے، لیکن آپ یہاں بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے، کچھ ہی دیر میں گھر چلے جائیں گے اور پھر وہاں آرام کریں گے. لیکن ہائے علی کی بیٹیاں، مولا آپ کی بیٹیاں شام غریبہ سے خاک پہ بیٹھی رہی. مولا عباس کو چند باتوں کا بڑا صدمہ تھا. بس بھائی مجلس میں نے تمام کر دی ہے، لیکن معال مجلس مصائب مجلس ہیں. جب تک مصائب نہ ہو تو مجلس نہیں ہوئی. آج جناب ام البنین کو پرسہ دینا ہے.
جب جناب عباس پانی لینے جا رہے تھے نا، تو روایات میں ہے کہ مولا حسین نے کہا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لینا۔ تو جناب عباس خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے اور آواز دی، کہا بی بی میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ تو جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھا کہ عباس ذرا خیمے کے اندر آ رہا ہے، جو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا۔ جناب زینب نے جناب عباس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ایک جملہ کہا، عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو قیدی بنایا جائے۔ عباس مجھے پورا یقین تھا کہ قیدی بنائی جاؤں کیونکہ بابا نے کہا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس بہت غیرت مند تھے، بس یہ جملے سنے مولا کے آنسو بہنے لگے، خیمے سے باہر آ گئے۔ میں ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہیں بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب جناب عباس علیہ السلام تشریف لے گئے نا خیمے سے، تو اس وقت جناب زینب رونے لگی، کہا بیویو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، اب میرا عباس چلا گیا ہے، پردوں کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، میں جانتا ہوں لوگ بہت تھک چکے ہیں، رات کا وقت ہے، لیکن کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ اب یہاں پہ ایک مرتبہ جناب عباس چلے، ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ ہے، ایک بچی خیمے سے باہر آئیں اور انہوں نے اس بیوی نے سب بچوں کو جمع کیا اور اشارہ کر کے کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی میرے چچا پانی لائیں گے، میں ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گا۔ آپ جانتے ہیں نا پیاسے بچے جب دیکھیں کہ ابھی پانی آنے والا ہے، سب بچے تڑپنے لگے، ہاتھوں میں کوزے علم کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب عباس چلے، ایک مرتبہ نشیب میں اترے، میں نے ساری جنگ چھوڑ دی، 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا تھا مولا عباس کا۔ جب جناب عباس میدان میں اترے تو وہ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس نشیب میں اترے، فرات میں اترے، جیسے فرات میں اترے تو مولا نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، پانی پی لے۔ آپ کے گھوڑے نے سر ہلا دیا۔ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں مولا آپ کو بھی سلام، آپ کی سواری کو بھی سلام، بے زبان جانور تھا لیکن پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بھی پتا تھا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ جناب سکینہ بڑی پیاسی ہے، حضرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے مشکیزہ بھرا، نشیب سے نکلے، دوبارہ علم آگے بڑھنے لگا۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا میرے چچا عباس آ رہے ہیں، بچوں ابھی چچا پانی لائیں گے، میں تم سب کو سیراب کروں گی۔ اچانک علم لڑکھڑانے لگا، علم کو لڑکھڑاتا دیکھا جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم سب آمین کہنا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے، جناب سکینہ نے دعا کی پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا، بس پھر میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، مجھے جو مسائل پڑھنا تھے میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے حکیم ابن طفیل نے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشکیزے کو اور علم کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا، اس نے بائیں ہاتھ پہ وار کیا، جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے دندان مبارک سے پکڑ لیا۔ اگر آپ میری طرف دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا، میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں نا تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ کٹ گئے ہوں اور وہ دعا مانگنا چاہے تو کیسے دعا مانگے گا؟ جناب عباس نے نگاہوں کو بلند کیا، مشکیزے کو دندان مبارک سے پکڑ رکھا تھا، آواز دعا کے لیے کہا پروردگارہ بس یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے نام ہے حرملہ تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا، سارا پانی بہ گیا۔ آسمان سے ندا آئی عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔
بس بھئی جناب عباس کے جیسے پانی بہ گیا نا، اب جناب عباس نے اپنی سواری کا رخ موڑ دیا، واپس خیمے میں نہیں جاؤں گا، میں بی بی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ اب ضرور دیکھیے گا آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ قریب سے لوگ تیر چلانے لگے، پوچھا تھا حرملہ سے، حضرت مختار نے بتا کتنے تیر تھے تیرے پاس؟ کا 7 تیر تھے۔ کہ کس کس کو تو نے تیر مارے گا؟ پہلا تیر میں نے علی اکبر کے مارا تھا، دوسرا میں نے علی اصغر کے گلے میں مارا تھا، بتاتا لگا ایک تیر میں نے عباس کی آنکھ میں مارا۔ اجرکم اللہ، بس ایک مرتبہ تیر چلا جناب عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ میں نے تمام کر دیا، اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیے گا، تو آنکھیں بند کر کے چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا۔ تیر چلا جناب عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ ایک بہت بڑے عالم شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے خواب میں مولا عباس کی زیارت کی، مولا نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تو نے کیوں روکا میرے مصائب پڑھنے والے کو میرے مصائب پڑھنے سے؟ انہوں نے کسی سے کہا تھا کہ روایت آئندہ نہ پڑھنا کہ جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، کہا کہ آئندہ میرے رونے والوں کو بتانا تیر لگا تھا، پھر میرے رونے والوں سے کہنا آنکھ میں، اگر چھوٹا سا بال بھی چلا جائے جب تک آنکھ سے نکال نہ لو تکلیف نہیں جاتی۔ مولا عباس نے کہا اے شیخ یحییٰ یثربی میرے رونے والوں سے کہنا میری آنکھ میں تیر تھا، بازو قلم ہو گئے تھے۔ انسان تیر ہاتھ سے نکالتا ہے۔ شیخ یحییٰ یثربی نے کہا مولا پھر آپ نے کیسے تیر نکالا؟ آپ ضرور دیکھیے گا، میں بتاؤں مولا عباس نے کیا کہا؟ کہا شیخ یحییٰ یثربی میرے ہاتھ نہیں تھے، جب تیر لگا میں نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا، پھر میں نے اپنے سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جب تیر کو کھینچا مجھے درد محسوس ہوا، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں تیر ہے۔ اجرکم اللہ، میں یہی تمام کر دیتا ہوں۔ ابھی بھی اگر کسی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بی بی آپ کا رونا قبول فرمائے۔ بس بھی آخری جملے سن لیجئے، جب ایک مرتبہ جناب سید الشہداء چلے تو صحابہ رحمت میں مقتل میں یہ الفاظ مولا کا زلجنہ رک گیا، جناب عباس کا لاشا سامنے نہیں تھا، زلجنہ رک گیا، مولا اپنے زلجنہ سے اترے، ایک مرتبہ زمین پہ دیکھا بازو پڑا تھا، مولا حسین نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا اور رو کے کہا یہ میرے عباس کا بازو ہے، پھر آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو ہے، یہ میرے عباس کا دوسرا بازو۔ مولا ایک مرتبہ آگے بڑھے، جناب عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اور ایک مرتبہ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، ایک مرتبہ کہا کہ عباس ذرا مجھے بھائی کہہ کے پکارو، میری آخری خواہش ہے۔ جناب عباس نے کہا مولا مجھے میری ماں نے کہا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری میں خون بھرا ہے، مولا اپنی ابا کے دامن سے میرا خون صاف کر دے۔ مولا نے ابا کا دامن رکھا آنکھ پہ، جب خون صاف کرنے لگے تو جناب عباس نے رو کے ایک جملہ کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی، مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں کبھی زحمت نہ دیتا۔ حضرت میں نے تمام کر دیا، میرا بھائی برداشت نہیں کرتا ہے، حضرت بس پہ آخری جملے برداشت کرتا ہے کہ پیش کر دوں تو جوڑ لے گئے، بس پہ میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نہیں پڑھتا، برداشت نہیں کرتا ہے، ایک جملہ بس ایک جملہ، مولا عباس نے ایک وصیت کی کہ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے گئے، میرا
لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہ عباس کیوں نہ لے جاؤ؟ کہ مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ واحد لاشا جو مولا خیمے میں نہیں لا، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا۔ سید مہدی بحر العلوم کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک معمار نے کہا حضرت عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، کہ کل میرے ساتھ چلنا، میں خود تعمیر کرواؤں گا۔ سب مزدوروں سے کہا وضو کرو، ہم حرم حباب عباس میں جا رہے ہیں۔ جب آئے نا قبر مطہر پہ تو ایک مزدور نے سوال کیا، کہا آقا ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا حضرت عباس کا قد بہت بڑا تھا، اتنے قد آور شہید کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ شہید محبوب سید مہدی بحر العلوم حرم کی دیواروں میں ٹکرے مارنے لگے، رونے لگے۔ کہا آقا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا مولا کے صرف بازو قلم نہیں ہوئے تھے، صرف سر قلم نہیں کیا تھا۔ کہا ان ملعونوں نے جب دیکھا لاشا رہ گیا، لاشے پہ گرز مارے، صرف سینہ باقی رہا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی اس سے پہلے کہ آپ وہاں خان کو ماتم کی دعوت دوں، دو دعا کے جملے سنیں گے۔ دعا باب الحوائج کی مجلس ختم ہوئی ہے، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا۔ جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہاتھوں کو بلند کریں، جو بیٹھے ہیں وہ ہاتھوں کو سب بلند کیجئے۔ پروردگارا واسطہ اس سر اقدس کا کہ جب شہداء کے سر واپس آنے لگے تو ایک آدمی نے پوچھا سارے سر نیزوں سے اتارے گئے، یہ ایک سر تھیلے سے کیوں نکالا؟ تو ایک ملعون نے کہا اس سر میں اتنے گرز مارے گئے تھے۔ پروردگارا اس سر مقدس کا واسطہ، حضرت عباس کی اس جلالی چہرے کا واسطہ، کسی کی حاجت کو رد نہ فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا جتنے یہ رونے والے شاعر کی سامعین مجلس، پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہاتھوں کا بلند کی جگہ واسطہ دینا چاہتا ہوں۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لحظے کا جب جناب ام البنین نے پوتے سے کہا فضل مجھے ذرا کچھ دیر کے لیے، بی بی کو خبر ملی نا مولا کی شہادت کی، کہ کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے جائے۔ جناب ام البنین نابینا ہو گئی تھی، آخر عمر میں موتیاں اترا ہے چاہتا میں جب آئیں نا تو ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی مجھے بتایا گیا میرا عباس پہلے مارا گیا تھا، آپ کا حسین بعد میں مارا گیا، لیکن بی بی نے معافی اس لیے مانگنے آئے ہو آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ پروردگارا واسطہ جناب ام البنین کا کہ بی بی ام البنین جب مرثیہ پڑھتی تھی نا جناب عباس کا تو مدینے والے بہت روتے تھے۔ پروردگارا جناب ام البنین کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی حاجت رد نہ فرما۔ پروردگارا ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا عباس کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ان کو صالح بنا۔ پروردگارا جتنی بھی یہاں پہ لوگ حاجات لے کے آئیں تمام حاجات اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ پروردگارا ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.